الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پھر کہا اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی یعنی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کے لیے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور جی ہاں دوستو، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا، اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمڑ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جبل ابی قبیس کے غار کنز میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئی اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئی۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آدم و حوا کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو چلیے اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے، البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح سے قبل بت پرستی شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یاغوس کو، نہ یاؤق کو، نہ نصر کو۔ پیارے دوستو، یہی وہ 5 بت ہیں جن کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ 5 بت کون تھے؟ اس بارے میں اقوال بہت مختلف ہیں، آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ علامہ ابن جریر، علامہ بغوی، حافظ ابن عساکر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلہ
اور اپنے شہر کے نہایت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج و تکلیف میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مخموم بیٹھے تھے تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماعی گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور 5 تصاویر بنا لی۔ اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ یاد رہے کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے وہ یہی 5 بت ہیں۔ ان کا نام ترتیب وار اس طرح ہے: ود، سوا، یاغوس، یاؤک، نصر۔ پیارے دوستوں، مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 5 کن کے نام ہیں۔ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی کے 5 بزرگوں کا نام تھا، اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود دراصل یہ حضرت شیث علیہ السلام ہی کا پہلا نام تھا اور بعد کے 4 نام انہی کے لڑکوں کا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حافظ ابن عساکر کرد مشقی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جن میں ایک شیث علیہ السلام بھی تھے۔ ان کا پہلا نام وید تھا اور باقی 4 یعنی سوا، یاغوس، یاؤک، نصر حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔